أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حافظ اسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کرنے کے بعد جب بٹالہ تشریف لائے اور انہوں نے کتاب و سنت کا پرچار شروع کیا تو وہاں کے تقلیدیوں کو سخت تکلیف ہوئی. تو تقلیدیوں نے اپنا مناظر مرزا غلام احمد قادیانی کو بنایا اور بنا کر کے حضرت مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے مقابلہ میں لے آئے. حضرت مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے اپنی پہلی ٹرن بھرپور وزنی دلائل کے ساتھ لگائی کہ ان دلائل کے جواب کی سکت مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس نہ تھی اور وہ خاموش ہو گیا. اس مناظرہ کا تذکرہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا سیرت الماضی کا مؤلف مرزا بشیر احمد اب میں سیرت الماضی حصہ دوم صفحہ نمبر 91 پہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ قبل دعوی مسیحیت حضرت مسیح موعود کو مولوی محمد حسین بٹالوی کے مقابلہ میں بعض حنفی اور وہابی مسائل کی بحث کے لیے بلایا. اب یہ حنفی اور وہابی مسائل کی بحث، سامعین محترم، کیا جو شخص اہل حدیث ہو اس کو حنفی اپنا وکیل بنا کے اہل حدیث کے مقابلے میں لے جائیں گے؟ یہ خیال استو محال استو جنوب، یہ بات کوئی دیوانہ پاگل ہی کر سکتا ہے جس کا علاج مینٹل ہاسپٹل سے کروایا جا سکتا ہے کہ اہل حدیث سے مقابلہ کرنے والا حنفی ہے. اب کہتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب نے ایک تقریر کر کے لوگوں میں ایک جوش کی عادت پیدا کر دی. اب انہوں نے تقریر کی، لوگ مخالف ہو گئے، مشتعل ہو گئے. اب وہ تقریر ایسی وزنی تھی، کہتے ہیں اب لوگ غلام احمد قادیانی کا جواب ہم سننے کے لیے منتظر تھے، انتظار میں تھے، ہم انتظار ہو گئے، مگر حضرت صاحب نے سامنے صرف اس قدر کہا کہ اس وقت کی تقریر میں جو کچھ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو قابل اعتراض ہو. یہ بات یہ اس مناظرہ کا تذکرہ کرنے والے حیات طیبہ کے مؤلف مرزائی مشہور مؤلف اور مورخ عبد القادر ثابت سوداگر میں جو ہے اس نے بھی حیات طیبہ صفحہ نمبر 40 اور 41 پر اس کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ جلد 1 روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 621 پر اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ روحانی خزائن ہے براہین احمدیہ اور اس کا صفحہ نمبر 621 ہے. 621 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والے اس مناظرہ کا تذکرہ کیا ہے. اب حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے لیکن ان کے برعکس جو دیوبندی شیخ اور رئیس تھے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، ان کے ساتھ ہر درجہ عقیدت تذکرۃ الرشید ہے.
تذکرۃ الرشید اور اس کی دوسری جلد ہے، اس میں عاشق الہی مریٹھی صاحب صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں کہ امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی سے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس درجہ عقیدت تھی کہ اس طرف جانے والے ان سے دریافت کیا کرتے تھے کہ حضرت خیریت سے ہے اور دہلی سے گنگو کتنے فاصلے پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حاضری کا خیال معصوم ہوتا تھا. حاضری کا خیال معصوم ہوتا تھا. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ جو بندی مؤلف مورخ عاشق الہی مریٹھی، اور یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید. اب یہ کتاب تذکرۃ الرشید ہے اور تذکرۃ الرشید کا یہ صفحہ نمبر 228 ہے، اور 228 پر یہ میری انگلی کے سامنے یہ واقعہ موجود ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی اس عقیدت کا جواب جو ہے وہ علماء دیوبند نے کس طرح کیا ہے. مکاتب رشیدیہ میں جناب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب اپنے ایک عقیدت مند مولوی صدیق صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں. انہوں نے پوچھا مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات کو نقل کرنے کے بعد کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ معقل ہے، معذور ہے، مجبور ہے، اس کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ کتاب مکاتب رشیدیہ ہے، ادارہ اسلامیہ لاہور سے یہ چھپی ہے، اور اس کتاب صفحہ نمبر 118 اور 117 پر یہ بات موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولوی غلام احمد قادیانی صاحب کی فتح اسلام بندہ نے بھی دیکھی. یہ فتح اسلام 1980 میں چھپی ہے. اس کے بعد اس نے توضیح مرام اعلی اڑام یہ کتاب تصنیف کی. حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جب پریس میں مکتبہ ریاض ہند جو ہے اس میں چھپنے کے لیے گئیں تو اس کی کاپیاں وہاں سے لیں، ان کو پڑھا، ایک استفتاء مرتب کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا تو نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو مرزا نے جب ہاں میں جواب دیا تو اس استفتاء کو انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کا فتویٰ سب سے پہلے جاری کیا. اب یہ اس وقت کہ جب علماء اہل حدیث نے اس کو کافر قرار دیا، علماء اہل حدیث نے اس کی تکفیر کی، اس وقت جناب رشید احمد گنگوہی صاحب اس کو معول اور معذور اور مجبور خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے. ملفوظات حکیم الامت یہ جلد نمبر 19 ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ سے یہ کتاب چھپی ہوئی. یہ رسالہ حسن العزیز یہ 4 جلدوں میں الگ سے بھی مل جاتا ہے. رسالہ حسن العزیز کی یہ 4تھی جلد ہے اور ادارہ تالیفات سے چھپی ہوئی ملفوظات حکیم الامت کی 19ویں جلد. یہ ملفوظات حکیم الامت کی 19ویں جلد کے صفحہ نمبر 96 96 نمبر صفحہ اور اسی طرح 95 نمبر صفحہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ملفوظ ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے مدتوں قادیانی کی تکفیر نہیں کی، اس کے اقوال کی تعویلیں کرتے رہے، مگر جب حد سے بڑھ گیا تو تکفیر نہ جانے یہ حد کیا ہے، حد سے پیچھے ہر کفر کی تعویل یہ کر لیتے ہیں. مثلا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، ابتدا میں محض الہام مدعی تھا، وہ اس میں بعض مضامین بہت متوحش تھے، مثلا یا یہ الہام یا احمد یتیم اسمک ولا یتیم اسمی. بعض علماء نے تکفیر کی تھی. یہ بعض علماء سے مراد کون ہے؟ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ علماء مولانا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں بھی آئے ہیں. اب وہ جو علماء آئے ان کی کیا حالت کی گئی یہ بھی میں انشاءاللہ تھانوی صاحب کا ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں. مولوی یعقوب صاحب کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس معاملہ میں عرض کیا، آپ نے تکفیر سے انکار کیا کہ میں تو اس کو کافر نہیں کہوں گا، کہ اس بنا پر ان کے اقوال میں تعویل ہو سکتی ہے. چنانچہ ہمارے اکابر نے اس الہام کی یہ تعویل کی تھی کہ تمام کے معنی یا احمد یتیم اسمک ولا یتیم اسمی،
یہاں کمال کے نہیں بلکہ اختتام اور انقطاع کے ہیں، اور حضرات کا مشرب یہی تھا جب علماء کرام نے، حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء غزنویہ نے، علماء لکھوں نے، علماء امرتسر نے، علماء حدیث نے مرزا غلام محمد قادیانی کی تکفیر کی، اس دور میں اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یعقوب نوتوی صاحب نے کہا کہ نہیں، کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جس دور میں فتح اسلام لکھی گئی، اس نے دعوی مسیح مسیح کیا، اس دور میں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی کا فتوی تکفیر چھپا، اس کو کافر قرار دیا، اور یہ اس کی تعویلیں کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی آپس میں کیا محبت ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کی ارادت کا یہ کیا صلہ دے رہے ہیں۔ تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ رسالہ حسن العزیز ملفوظات حکیم الامت کی 19ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 96 شامل۔ کہتے ہیں جس وقت قادیانی کے بارے میں بعض علماء پنجاب نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کے اقوال نقل کر کے گفتگو کر رہے تھے، تو مولانا ان کی تعویلیں فرما رہے تھے۔ مولانا یعقوب نوتوی صاحب یہ صدر مدرس ہے دارالعلوم دیوبند کے، علماء اس کے کفر پیش کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ اس کے کفر ہے، لیکن مولانا یعقوب نوتوی صاحب اس کے اقوال کی تعویل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا، علماء نے کہا جس کو کافر کہیں، تو بطور ظرافت فرمایا، ارے میاں، جہاں ہندوستان میں 5 کروڑ مسلمان ہیں، ایک وہ بھی صحیح۔ ان علماء نے کہا نہیں حضرت، تکفیر ہی میں مصلحت ہے۔ اس وقت مولانا کو جوش ہوا، فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیوں نہ کی جائے، کیونکہ تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو رہے ہو۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کو مسلمان کہنا، مرزا غلام محمد قادیانی کے کفر کے فتویٰ طلب کرنے والے علماء کو کافر کہنا، یہ کافر کہنے والے کون ہیں؟ جناب یعقوب ننوتوی صاحب کو علماء کہنے والے ہیں کافر، اور یعقوب ننوتوی صاحب کہتے ہیں کافر نہیں، وہ مسلمان ہے، اس کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا اس وقت جوش میں تھے، اور پھر آگے چل کر خود ہی مولانا نے اس کو کافر قرار دیا۔ اب وہ کافر قرار کیوں دیا، یہ بھی میں قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ملفوظات حکیم الامت 29ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 226 ہے۔ ملفوظات حکیم الامت 26ویں جلد صفحہ نمبر 226 پر جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک ملفوظ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قادیانیوں کو، یہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 26 ہے، 29 ہے، جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 226، اس میں وہ کہتے ہیں، یہ جہاں میں نے انگلی کا نشان رکھا ہے، کہتے ہیں ہم تو قادیانیوں کو بھی کافر نہ کہتے تھے، اور وہ ہمیں کہتے تھے، قادیانی کو مسلمانوں کو کافر کہتے تھے کہ مرزا کو تم نے نبی نہیں مانا، اور ہم کافر نہیں کہتے تھے۔ ہاں جب ثابت ہو گیا کہ وہ مرزا صاحب کی رسالت کے قائل ہیں، تب ہم نے کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ یہ تو کفر صریح ہے، اس کے سوا ان کی تمام باتوں کی تعویل کر لیتے تھے، گویا وہ تعویلیں بعید ہی ہوتی تھیں۔ یہ ملفوظات حکیم امت ہے، اس 29ویں جلد ہے۔ اب اس ملفوظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لاہوری قادیانی جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی و رسول تسلیم نہیں کرتے، وہ تو تھانوی صاحب کی اس عبارت کے تحت مسلمان ٹھہرے، کیونکہ کفر کا سبب جو ہے وہ اس کو رسول ماننا ہے، اور وہ اس کو رسول نہیں مانتے، لہذا وہ تھانوی صاحب کی اس ملفوظ کے مطابق کافر نہیں ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا تعلق ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ۔ مارکیٹ میں ایک کتاب موجود ہے، سچی باتیں عبد المجید دریابادی کی، اس کا صفحہ نمبر 213 ہے۔ اس کتاب میں عبد المجید دریابادی تھانوی صاحب کا ملفوظ نقل کرتا ہے کہ ایک شخص نے قادیانیوں کو تھانوی صاحب کے سامنے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت تھانوی صاحب غصہ میں آ گئے، اور غصہ میں آ کر کہتے ہیں بھائی ان کو کیوں برا کہتے ہو، ہمارا ان کا اختلاف ہی کیا ہے، ہمارے مسائل بھی ایک، ہمارے عقائد بھی ایک ہے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف رسالت کے باب میں وہ بھی ایک مسئلہ میں ہے۔ کیسی محبت ہے حضرت تھانوی صاحب۔ اسی طرح ملفوظات حکیم الامت کی 24ویں جلد ہے، تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے، یہ
ملفوظات حکیم الامت، اس کو مجالس حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، جس کو جمع کرنے والے جناب مفتی شفیع صاحب دیوبندی کراچی والے ہیں، جو جسٹس تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں۔ اب یہ مفتی شفیع صاحب نے اس میں صفحہ نمبر 253 پر وہ ملفوظ نقل کیا ہے جس ملفوظ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کی محبت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ ملفوظ کیا ہے آپ اس سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں حضرت گنگوئی شروع ہی میں نرم تھے، مرزا کی طرف سے تعویلیں کرتے تھے۔ جب اس نے بالکل ہی صراحتاً نبوت کا دعویٰ اور دوسرے کفریات واضح کر دیے تو مجبور ہو کر تکفیر فرمائی۔ اللہ رے اللہ، یہ کیا مجبوری تھی؟ یہ کون سی مجبوری تھی؟ ہم تو بخوشی جو شخص دعوے نبوت و رسالت کرے گا اس کو کافر کہیں گے۔ من ادعا بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الرسالہ والنبوہ فہو کافر بلا ریب و بلا شک۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پکا کافر ہے، وہ پکا مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اب اس کے علاوہ عقائد علماء دیوبند، جس کو لکھنے والے جناب خلیل احمد سہارنپوری صاحب ہیں، عرب میں یہ کتاب ہمارے جماعت کے بہت بڑے شیخ مناظر ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظ اللہ تبارک و تعالی کی عربی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ یہ وہ کتاب بین ثبوت ہے جو واضح کرتی ہے کہ حضرات آل دیوبند اہل سنت نہیں ہے۔ اس میں حضرات آل دیوبند نے نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ یہ ثلاثے اربع کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ توسل بالاعیان شخصیات کے وسیلے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کی دنیاوی زندگی کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کی برزخی حیات نہیں بلکہ ان کی حیات دنیاوی ہے۔ یہی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا قائل ہے اور یہ بھی ان کی حیات دنیاوی کے قائل ہے۔ اب یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جملہ تو قولنا وقول مشائخنا فی القادیانی الذی یدعی النبوۃ والمسیحیۃ انا کنا فی بدء امرہ ما لم یظہر لنا منہ سوء اعتقاد بل بلغنا انه يؤيد الاسلام ويبطل جميع الاديان التي سواه بالبراهين والدلائل نحسن الظن به على ما هو لائق للمسلم بالمسلم ونعقل بعض اقواله ونحمله على محمل حسن یہ المحمد المفند کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اور ہمارے سب مشائخ کا مدعی نبوت و مسیحیت قادیانی کے بارے میں یہ قول ہے کہ شروع میں جب تک اس کی بدعقیدگی ہمیں ظاہر نہ ہوئی بلکہ یہ خبر پہنچی کہ وہ اسلام کی تائید کرتا ہے اور تمام مذاہب کو بدلائل باطل کرتا ہے، جیسا کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ زیبا ہے ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے اور اس کے بعد ناشائستہ اقوال کو تعویل کر کے محمل حسن پر محمل کرتے تھے۔ یہ جناب خلیل احمد سہارنپوری صاحب، یہ ان کی عقیدت، یہ ان کی محبت، اس کی طرف سے تعویلیں کرنا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے دعوی ربوبیت کیا، جس نے دعوی مسیحیت کیا، دعوی نبوت و رسالت کیا، اور وہ کہتا ہے کہ دیگر انبیاء کے نشانات 3000 اور میرے نشانات جو ہیں وہ 3 لاکھ ہیں۔ میری وحی کا ہر سیکنڈ، میری زندگی کا ہر سیکنڈ جو ہے وہ نشان ہے۔ جو اللہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، ائمہ محدثین کا گستاخ، قرآن کا گستاخ، سابقہ کتابوں کا گستاخ ہے کہ ایک بھی مسئلہ میں وہ حق پر نہیں، صحیح نہیں، اور جو کچھ اس نے کہا اپنی تائید میں کہا، جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ اس کی طرف سے تعویلیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اہل حدیث ہے۔ اب ہمیں حیرانگی ہے، تعصف ہے، افسوس ہے کہ بھائیوں یہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہم دعوت دیتے ہیں جامعہ نصرت العلوم، جامعہ بنوریہ، اور جتنے بھی ان کے مدارس ہیں، جامعہ گوڑا کھٹک، اور جناب جتنے بھی ان کے شیوخ فضلاء ہیں، علماء ہیں، کہ آپ بھی اس تقلیدی مذہب کو، اکابر پرستی کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت
جماعت اہل حدیث کے منہج کو قبول کریں، یہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ نہ مقابر پرست ہیں نہ قبر پرست ہیں، ہم سلف صالحین کے منہج پر کتاب و سنت کی علم برداری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم ضعیف روایات کو دین میں حجت نہیں مانتے، ضعیف روایات نہ دین میں فضائل میں حجت ہے نہ مسائل میں حجت ہے، اور ہم ادار کھائے نہیں بیٹھے کہ امام صاحب کا قول نہ چھوٹے، دین چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، ہاتھ سے سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن حنفیت نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز چلی جائے، والدین عزیز و اقارب خون مال سب کچھ چھن جائے، عزت جا چھن جائے، لیکن ہاتھ میں سے محمد رسول اللہ کا دامن نہ چھنے، کتاب و سنت کی دولت نہ چھنے۔ یہ ہمارا منہج ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ عبارات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن عبارات میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے فتویٰ لگانے والے، فتویٰ لکھنے والے علماء اہل حدیث ہیں، اور جو دیگر علماء ہیں، بریلوی علماء ہیں، جو بندی علماء ہیں، وہ انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے ازالہ اوہام تصنیف کی، یہ 1981 اگست کی بات ہے، ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، ٹرینوں کا دور نہیں تھا، وہاں سڑکوں کا یہ جال نہیں بچھا ہوا تھا، بیل گاڑیوں پہ تکلیف اور صعوبت کے ساتھ سفر ہوتا تھا، یہ ایسی گاڑیاں موجود نہیں تھیں۔ اب یہ درویش آدمی، اللہ کا ولی، کسی جماعت کے خرچے پر نہیں، پروٹوکول پر نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی دھاری کے لیے گرمی کے موسم میں مئی، جون، جولائی، اگست، ان ماہ میں انہوں نے بڑی برق رفتاری کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کا ایک بہت بڑا دورہ کیا۔ اس دورہ کے بعد اگست 1981 مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جو استفتاء مرتب کیا، اور اس استفتاء پر 1980 کے اواخر میں اور 1981 کے شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی پر جو فتوی کفر لکھا جا چکا تھا، اس پر علماء کی مواہیر، تصدیقات، دستخط ثبت کروائے تمام مکاتب فکر کی، اور مولوی جلال الدین شمس یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن کے مقدمہ پیش لفظ میں اس کو لکھتا ہے کہ سب سے پہلے دعوی مسیحیت، جب مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح مسیح ہوں، اس دعوی مسیح مسیحیت پر مولانا محمد حسین بٹالوی نے اگست میں ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا خود ہی اظہار کرتا ہے، یہ آئینہ کمالات اسلام ہے، روحانی خزائن کی 5ویں جلد، اور صفحہ نمبر اس کا 31 ہے، الفضل ما شہدت به الآداب۔ فضیلت تو وہ ہے جس فضیلت کو مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مخالفین تسلیم کیا کر رہے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 31 ہے، اور یہ کتاب ہے روحانی خزائن، اور اس کی جو جلد 5ویں ہے، اس میں صفحہ نمبر 31 پر مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے ایک شیخ صاحب محمد حسین نام ہے جو بٹالہ ضلع گرداسپور میں رہتے ہیں۔ آگے لکھتا ہے سب سے پہلے استفتاء کا کاغذ ہاتھ میں لے کر ہر طرف، ہر یک طرف یہ صاحب دوڑے، چنانچہ سب سے پہلے کافر اور مرتد ٹھہرانے میں مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے قلم اٹھائی اور بٹالوی صاحب کے استفتاء کو اپنی کفر کی شہادت سے مزین کیا، اور میاں نذیر حسین نے جو اس عاجز کو بلا توقف و تعمل کافر ٹھہرا دیا۔ اب حوالہ نمبر 2، یہی کتاب ہے جہاں پہ میں نے نیچے انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ یہ حوالہ درج ہے کہ لکھتا ہے غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اور اول المکفرین سب سے پہلے کافر قرار دینے والا میاں نذیر حسین صاحب ہیں، اور باقی سب ان کے پیروں ہیں، جو اکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق استادی کی رعایت سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 215 پر
کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ فتوی تکفیر لکھا اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو کہا کہ سب سے پہلے اس پر مہر لگاویں، یہ سب سے پہلے اس پر مہر لگاویں اور میرے کفر کی نسبت فتویٰ دے دیں اور تمام مسلمانوں میں میرا کافر ہونا شائع کر دیں۔ سو اس فتویٰ اور میاں صاحب مذکور کی مہر سے آگے لکھتے ہیں مولوی محمد حسین جو 12 برس کے بعد اول المکفرین بنے۔ اول المکفرین کا لقب غلام احمد قادیانی نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیا ہے اور جناب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیا ہے۔ اول المکفرین بنے، بانی تکفیر کے وہی ہیں اور اس آگ کو اپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی تھے۔ تحفہ گلریہ خزائن جلد 17 اور صفحہ نمبر 215۔ خزائن جلد نمبر 12 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 80 ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں شیخ محمد حسین رسالہ اشاعت السنہ، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر اس کا 80 ہے۔ کتاب روحانی خزائن کی سراج منیر ہے۔ شیخ محمد حسین صاحب رسالہ اشاعت السنہ جو بانی بمانی تکفیر ہے اور جس کی گردن پر نذیر حسین دہلوی کے بعد تمام مکفرین کے گناہ کا بوجھ ہے۔ اس کے بعد روحانی خزائن جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 45 مرزا غلام احمد قادیانی حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 11 روحانی خزائن صفحہ نمبر 45 میں وہ کہتا ہے چونکہ علماء پنجاب اور ہندوستان کی طرف سے فتنہ تکفیر اور تکذیب انکار حد سے گزر گیا، اس تکفیر کا بوجھ نذیر حسین دہلوی کی گردن پر ہے، مگر تاہم دوسرے مولویوں کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نازک امر تکفیر میں اپنی عقل اور اپنی تفشیش سے کام نہیں لیا، بلکہ نذیر حسین کے دجلانہ فتوے کو دیکھ کر جو محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا تھا بغیر تحقیق و تنقیح ایمان لے آئے ہیں۔ آگے روحانی خزائن جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 75۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی وہ لکھتا ہے کہ نذیر حسین دہلوی نے تکفیر کی بنیاد ڈالی، محمد حسین بٹالوی نے کفار مکہ کی طرح یہ خدمت اپنے ذمہ لے کر تمام مشاہیر اور غیر مشاہیر سے کفر کے فتوے اس پر لگوائے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 238 اس پر وہ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ ظالم تباہ اور تکفیر کا بانی نذیر حسین محدث دہلوی ہے۔ یہ روحانی خزائن ہے، یہ 18ویں اس کی جلد ہے اور صفحہ نمبر 238 پر آپ یہ عبارت ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 8 ہے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 130 صفحہ نمبر 130 اس میں وہ لکھتا ہے اور یاد کر وہ زمانہ جب ایک مکفر تجھ سے مکر کرے گا جو تیرے ایمان سے انکاری ہوگا اور کہے گا اے حامان میرے لیے آگ بھڑکا، یعنی تکفیر کی آگ بھڑکا۔ حامان سے مراد نذیر حسین دہلوی ہے اور حاشیہ میں فرعون سے مراد جناب حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 53 اور 54 اس میں وہ لکھتے ہیں جس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ پر فتوی تکفیر لگایا، جس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ پر فتوی تکفیر لگایا، ایک فاضل یہودی نے وہ استفتاء تیار کیا اور دوسرے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا، یہاں تک کہ
وہ استفتاء تیار کیا اور دوسرے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے صدر عالم فاضل جو اکثر اہل حدیث تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ پر تکفیر کی مہریں لگا دی۔ یہی معاملہ مجھ سے ہوا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19۔ اب یہ میں آپ کے سامنے تقریباً 10 حوالے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیش کر چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب یہ میں نے جو گفتگو کی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی مسیحیت و نبوت سے پہلے حنفی نمائندہ بڑھ کر مناظرہ کرنا اور عقائد اور مسائل مرزا غلام احمد قادیانی کے حنفیوں والے وحدت الوجود کا وہ قائل تھا، کشف قبور کا قائل تھا، چلا کشیاں کیا کرتا تھا، رسول اللہ سے استمداد کیا کرتا تھا، 40ویں کو وہ تسلیم کیا کرتا تھا، ایک ہاتھ سے وہ مصافحہ نہیں کرتا تھا، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتا تھا، اور تقلیدیوں کی طرح نماز کے شروع میں اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کو لگایا کرتا تھا، ہاتھ زیر ناف باندھا کرتا تھا، رفع الیدین نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ فقہ احمدیہ ہے۔ فقہ احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا اس کی امت نے یہ قول نقل کیا ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی، بعد میں ترک ہوگی، اور یہی موقف جو ہے وہ تقلیدی آل دیوبند کا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ اس کا یہ موقف کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اس کا یہ موقف کہ رکوع ملے تو رکعت ہو جاتی ہے، اس کا یہ موقف کہ وتر ایک ہے، اس کے متعلق اس کے حواری بیان کرتے ہیں اس نے رفع الیدین نہیں کی تھی، اس کے حواری کہتے تھے اس نے سینے پر ہاتھ نہیں باندھے، آمین بالجہر نہیں کیا، بسم اللہ بالجہر نہیں پڑھا، بلکہ وہ اس کے ساتھی جو رفع الیدین کرتے تھے، آمین بالجہر کرتے تھے، یہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے بیٹے نے صف بندی کے مسئلہ کو تقلیدیوں کی طرح موزے کا خیز قرار دیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے اور کندھا سے کندھا ملانے کا قائل نہیں تھا۔ اب یہ تو عقائد اور مسائل میں موافقت ہے، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، فقہ احمدیہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ملفوظات آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے علاوہ آپ روحانی خزائن ملاحظہ فرمائیں کہ وہ عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کا قائل تھا، اور یہی موقف آل دیوبند کا ہے۔ وہ قائل تھا کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہوگی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہی اصول تقلیدیوں کا ہے۔ وہ قائل تھا کہ میری جماعت، کہ میرا مذہب فقہ حنفی ہے اور میری جماعت فقہ حنفی کی پیروی کرے، اور وہ قائل تھا اس بات کا مرزا غلام احمد قادیانی کہ جو ہمارے ہاں آتا ہے پہلے اس کو حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ اب جب ہمارے علماء نے اس کو کافر قرار دیا تو یہ اس کے ساتھ محبت کا دم بھرتے تھے۔ میاں صاحب کو حامان اور بٹاکی صاحب کو فرعون، اور ادھر کیا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی خیریت دریافت کی جا رہی ہے کہ میں تو ان کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات کون لکھنے والے ہیں؟ جناب عاشق الہی مریٹھی صاحب، تذکرۃ الرشید۔ اب اس کے بعد جب علماء نے فتوی تکفیر لگایا، مولوی یعقوب صاحب تعویلیں کرتے تھے، علماء دیوبند تعویلیں کرتے تھے، اور تھانوی صاحب نے تو یہ تک لکھا ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، رسالت کے ایک باب میں اختلاف ہے، وہ بھی جو اس کو رسول مانتے ہیں ہم ان کو کافر کہتے ہیں، جو ان کو رسول نہیں مانتے ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد یہ جو موافقت ہے، آپ رسالہ امداد میں یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ایک مرید نے جب اپنا خواب اپنے پیر حاجی شاہ اشرف علی تھانوی صاحب پر پیش کیا کہ میں خواب میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور نادم ہو کر حالت بیداری میں اسے توبہ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی۔ اب دنیا بھر کے علماء، کوئی عالم ہو بڑے درجے کا، کوئی چھوٹا، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، یا کوئی مبتدی ہو، وہ بلوغ المرام کا شیخ ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ تجدید ایمان کی فکر اور خطرہ اس سے متنبع کرے گا، لیکن تھانوی صاحب اس کو شاباش دیتے ہیں، شاباش، اس واقعہ میں تسلی تھی کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ بحمد تعالی متبع سنت ہے۔ الکلام الحسن ادارہ
تالیفات اشرفیہ سے چھپنے والی یہ کتاب جو ملفوظات حکیم الامت کی 26ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 165 ہے، صفحہ نمبر 165 ہے۔ صفحہ نمبر 165 پر جناب اشرف علی تھانوی صاحب گنگو کے اپنے ایک پیر کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنگو میں ایک پیر تھے پیر، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام صادق تھا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ دو شخص ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے، انہوں نے مرید کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ۔ یہ پیر اور مرید، اور پھر مرید کرنے کے لیے اپنی رسالت کے کلمے پڑھوانے، کہتے ہیں یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ امتحان کے لیے پڑھایا تھا، امتحان کے لیے پڑھایا تھا۔ صادق جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ بھائیوں، سرفراز رسول اللہ بھی آپ خبر مقدم بنا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرفراز ہے۔ محی الدین آپ یہ بنا لیں، عبد الحمید آپ یہ خبر مقدم بنا لیں، لا الہ الا اللہ عبد الحمید رسول اللہ کے کلمے پڑھایا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 435 پر مرزا غلام محمد قادیانی وہ کیا لکھتا ہے؟ اس بیچارے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے میری بدخواہی کے لیے اپنا آرام حرام کر دیا، بٹالہ سے لے کر بنارس تک اپنا قابل شرم استفتاء لے کر میرے کفر کی نسبت مہرے لگواتا پھرا۔ اب یہ آنا کمالات اسلام میں مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ مقتدا اور پیشوا تکفیر میں محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور باقی سب ان کے پیروں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے 20 اور 30 حوالہ جات آپ پر پیش کر کے بات روزے روشن کی طرح واضح اور عیان کر دی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی قطعی طور پر اہل حدیث غیر مقلد نہیں تھا، تقلید کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ پکا ٹھیٹ زہریلا قسم کا تقلیدی حنفی تھا۔ اور آخر میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ اب مدینے کا مشرق جو ہے یہ کوفہ ہے جہاں سے یہ فتنے اٹھے، شیعت رافضیت کا فتنہ، صحابہ کے قتل کا فتنہ وہاں سے اٹھا۔ پھر اس کے بعد کوفہ سے آپ انڈیکس اٹھائیں، نقشہ اٹھائیں، بر صغیر پاک و ہند جو ہے یہ بھی مدینہ کا مشرق ہے، اور اس مشرق سے 3 فتنے اٹھے ہیں، حنفیت کے 3 فرقے، حنفی دیوبندی دیوبند سے، حنفی بریلوی بریلی شہر سے، اور حنفی قادیانی قادیان ضلع گرداسپور سے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔